تھنک پولیسنگ کے ساتھ ایک بڑا آئی تھنک ہماری قوم کا وہ ایک نا عجیب و غریب سا وہ ایک رشتہ ہے. مجھے ہمیشہ سے انسپریشن رہتی تھی یونیفارم سے. میں جیسے عوام کے اندر جو اب ہم امیج بلڈنگ پہ کام کرتے ہیں کہ پولیس کا امیج اچھا ہونا چاہیے اور پولیس اور ہے بھی صحیح, لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح سے پروجیکٹ نہیں ہوتا, اس کو پروجیکشن کی ضرورت ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. اور سو تھوڑا سا اگر آگے جائیں, سو آپ نے ماسٹرز ختم کیا, جی ہاں, اور اس کے بعد پھر پولیس میں کس روٹ سے سر سندھ پبلک سروس کمیشن کا ایگزام دیا, اس میں لیکچرر اپوائنٹ ہوئی ڈی جے سندھ گورنمنٹ سائنس کالج میں. آئی ٹاٹ دیا. ایون جس دن میرا سندھ پبلک سروس کمیشن کا ایگزام تھا, پی سی ایس کمبائنڈ کمپٹیٹیو ایگزام, اس دن اس قدر فائرنگ ہو رہی تھی کراچی کے اندر, 2010 کا واقعہ ہے, اور گولی میرے کان کے پاس سے گزر کے گئی تھی. لائک کراچی کے جو حالات تھے اوور آل, ڈیڈ باڈیز ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں اسکول سے یا مدرسے سے واپس آتے ہوئے, اور ایون صبح 9-10 بجے فائرنگ شروع ہو جاتی تھی اور 10 سے 11 ہوتی تھی, اور پھر شام میں ہوتی تھی 5 سے 6, وہ روٹین وائز ہوتی تھی. اور کراچی میں ہاؤ واز دا فرسٹ ڈے, بیکاز وہاں سے آپ نے ایک وہ سارٹ آف بڑا نسٹالجیا ٹائپ کا. اس سے پہلے میں اتنا ایکسپوز نہیں تھی, یا میں نے کسی کو, وہ کہتے ہیں نا کہ خاموشی سے آپ محنت کریں کہ آپ کی کامیابی دھوم مچا دے. اور آپ نے تقریباً آئی تھنک کچھ 4000 کے قریب ایف سی پرسنلز میرے خیال سے ٹرین کیے ہیں. آئی ہیڈ 4000 پرسنل, ہمارے پاس 45 پلاٹونس تھی انڈر مائی کمانڈ. بہت زیادہ ڈسپلن کے اوپر وہ سکھایا جاتا ہے. لائک 4 گھنٹے تک انہوں نے ہلنا بھی نہیں اپنی جگہ سے, پانی بھی وہ مطلب وہیں رکھا ہوتا ہے اور ایسے پی رہے ہوتے ہیں. اسنائپر پہ اگر وہ بیٹھا ہوا ہے ڈپلوائڈ, تو کوائٹ الرٹ, مطلب اس قدر وجیلنٹ ہوتا ہے. لاسٹلی مجھے بتائیں, آئی تھنک وہ آڈینس جو دیکھ رہی ہو کہ وہ کہیں گے آپ کے پاس سندھ پولیس کے آفیسر ہیں, کچے کے ڈاکوؤں کو کیوں نہیں ابھی تک ہم لوگ قابو کر سکے؟ واٹس دا ریئل پرابلم؟ میں نے کبھی وہاں سرو نہیں کیا, اس لیے میں ایگزیکٹ آپ کو نہیں بتا سکتی وہاں پہ کہ کیا ہے. اتنا مجھے ضرور معلوم ہے کہ اس حوالے سے کافی مشینری اکوپمنٹس اور اس حوالے سے تیاری ہے, تو انشاءاللہ یو ول سی دا چینج. تو تھوڑا سا اگر آپ بتا سکیں کہ کہاں پیدا ہوئی, واٹس یور سر فیملی بیک گراؤنڈ؟ اوکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شہلا قریشی ہے اور میں کراچی میں پیدا ہوئی, اور فیملی, ون سسٹر اینڈ 3 brothers, اینڈ مائی فادر ہی ڈیڈ گریجویشن, وہ اپنا بزنس کرتے تھے, اور مدر از اے ہوم میکر. اینڈ بچپن سے ہی پولیسنگ کا شوق تھا. دادا مجھے شہلا تھانے دار کہا کرتے تھے. ونس آئی واز لائک 3 to 4 years old kid, تو وہ کزنس کے ساتھ جب کھیل رہے ہوتے تھے تو وہ شور شرابہ اسٹک لے کر سب پر روب جمانا. تو دادا بولتے تھے شور کون کر رہا ہے, وہ اصل میں تہجد گزارتے تو وہ دوپہر میں نیپ کیا کرتے تھے, تو وہ جب شور ہوتا تھا تو وہ ڈانٹتے تھے کہ بچے شور کیوں کر رہے ہیں, سونے نہیں دے رہے. دادی کہتی تھی آپ کی پوتی ہے شہلا تھانے دار. دادا بولتے تھے تھانے دارنی کو کچھ نہیں کہنا ہے, باقی سب کی ڈانٹ پڑتی تھی. سو لائک دیٹ, وہ بچپن سے شوق, لوگ کہتے ہیں کہ بچپن سے تھا, لیکن واقعی میں مجھے بچپن سے تھا. سو لیکن آپ نے کچھ لائک کہاں سے وہ سارٹ آف انسپریشن یا وہ ایک شوق؟ کہتے ہیں چائلڈ از دا فادر آف مین, تو آپ کو خود بخود آپ کے اندر وہ انسٹنکٹس, ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے کہ آپ بڑوں کر یہ کام کرنا ہوتا ہے. صحیح. سو تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے ایف ایس سی تک آپ نے کراچی میں ہی ساری پڑھائی کی؟ ماسٹرز ڈگری بھی میں نے وہیں سے کی, اور اسکول ایجوکیشن سنس برتھ وہیں پر ہی ہے میری ایجوکیشن. اینڈ آئی ڈیڈ ماسٹرز ان زولوجی میں ماسٹرز کر کے اسپیشلائزیشن انٹمالوجی میں کیا, گولڈ میڈلسٹ ان انٹرنیشنل کانگریس آف زولوجی. اینڈ انٹر کی آپ نے بات کی, وہ میں نے پری میڈیکل سائنس سے کیا تھا. آئی وانٹیڈ ٹو بیکم اے ڈاکٹر انیشلی, اور ہوا یہ کہ میرے انکل ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے. ہی واز اسیسینیٹڈ بیک ان 2001, جب ایک پورے پاکستان میں ویو تھی ڈاکٹرس کی اسیسینیشن ہو رہی تھی. 92 ڈاکٹرز ہیو بین کلڈ ان 2001. سو ون آف دی وکٹم واز مائی انکل ایز ویل. سو ہی واز ڈاکٹر بائی پروفیشن. تو وہ مجھے 9 کلاس میں میں نے ان سے پوچھا انکل مجھے کیا پڑھنا چاہیے آگے, بچوں کو ہوتا ہے نا کریئر کاؤنسلنگ میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. تو مجھے میڈیکل ڈرائنگز یہ وہ اس وقت 9 کلاس میں بہت مشکل لگتی تھی ڈرائنگ. پھر بعد میں تو لائیو اسکیچنگ بھی کرنا شروع کر دی. شروع میں مجھے ڈرائنگ بہت ڈیفیکلٹ کام لگتا تھا ان مائی چائلڈ ہوڈ, تو میں بولتی تھی نہیں یہ مشکل کام ہے. تو پھر میرا مائنڈ سیٹ بن گیا کہ ڈاکٹر بننا ہے. پھر جب انکل کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کی شہادت کے بعد پھر آئی تھاٹ کہ اب مجھے ڈاکٹر نہیں بننا, مجھے پولیس بننا ہے. کہ مجھے ڈاکٹرس کو تو لوگ مار دیتے ہیں, تو آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ, کہ آئی شوڈ سیو لائفس آف ادرس, اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور جب آپ تھوڑا سا بڑی ہو رہی تھیں اس ٹائم بھی کراچی کے حالات وہ بھی جی بڑا ہاں, وی ویو ہیو سین دا سچویشن. 90s کا جو دور تھا ان مائی اسکولنگ, اسکول لائف کے اندر آپ دیکھیں
تو آتے جاتے ہوئے ہمیں بہت ڈیڈ باڈیز دیکھنے کو ملتی تھیں. لائک ٹیکسی ڈرائیور, اس کی گن شاٹ ہو گیا اچانک, اور دیواروں پر گولیوں کے نشانات اور اس طرح کے. تو ٹرموائل رہا کافی. لائک کراچی کے جو حالات تھے اوور آل, ڈیڈ باڈیز ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں اسکول سے یا مدرسے سے واپس آتے ہوئے. اور ایون صبح 9-10 بجے فائرنگ شروع ہو جاتی تھی اور 10 سے 11 ہوتی تھی, اور پھر شام میں ہوتی تھی 5 سے 6. وہ روٹین وائز ہوتی تھی. اس ٹائم پولیس کا کیا پرسیپشن تھا آپ کے ذہن میں؟ پولیسنگ جیسے اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا یا کوئی بھی کسی کا, تو ہم رپورٹ کرتے تھے. ٹی پی او اس وقت ٹاؤن پولیس آفسر ہوتے تھے, تو میرے والد جو ہے وہ لیٹر لکھا کرتے تھے, اور تو ان سے سمجھ آتا تھا کہ اچھا یہ سسٹم ہے, یہ ہیرارکی ہے, اس طرح سے ہوتا ہے. پولیس کا ایک سینئر آفسر ہوتا ہے لائک ڈی پی او یا ایس ایس پی, اور اس وقت ٹاؤن پولیس آفسر, تو وہ آپ کا مسئلہ ریزالو کرتا ہے اس طرح سے. تو یہ چیزیں دیکھتے تھے, والد کورسپونڈنس کرتے تھے, ان کو لیگل اویئرنیس بھی تھی. تو وہ لوگوں کی جو ایریا میں لوگ ہوتے تھے, ان کا کسی کا کوئی ایشو ہے تو وہ اس طرح ریزالو کرتے تھے. تو تھوڑا بہت اسٹرکچر کا آئیڈیا تھا, لیکن ان ڈیپتھ نہیں پتا تھا کہ کل مجھے خود ٹی پی او بننا ہے, ٹاؤن پولیس آفیسر. اور دوسرا لیکن اس کانٹیکس میں کہ جب یہ حالات خراب ہو رہے ہیں سارے, ظاہر پولیس کا ایک نیگیٹو بھی اس ٹائم کہ یار اتنے سب کچھ ہو رہا ہے تو پولیس والے کدھر ہیں. اور جنرلی بھی ظاہر ہے آئی تھنک پولیسنگ کے ساتھ ایک بڑا آئی تھنک ہماری قوم کا وہ ایک نا عجیب و غریب سا وہ ایک رشتہ ہے. لیکن مجھے ہمیشہ سے انسپریشن رہتی تھی یونیفارم سے. میں جیسے عوام کے اندر جو اب ہم امیج بلڈنگ پہ کام کرتے ہیں کہ پولیس کا امیج اچھا ہونا چاہیے, اور پولیس اور ہے بھی صحیح, پولیس بہت زیادہ مطلب امپیکٹ. اگر آپ دیکھیں 95% لوگ اچھے کام کر رہے ہیں, اور چند ایک کی وجہ سے وہ پورے آرگنائزیشن کے اوپر بات آتی ہے. لیکن جو گڈ ورک ہے وہ ریفلیکٹ اتنا نہیں ہوتا ہے. پولیس والے آؤٹ آف دا وے جا کے بہت لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں گراس روٹ لیول پر, آپ دیکھیے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح سے پروجیکٹ نہیں ہوتا, اس کو پروجیکشن کی ضرورت ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. اینڈ جہاں پہ اناملیز ہیں, جو ڈسکریپنسیز ہیں, کچھ لوگوں کے ایٹیٹیوڈس کے پرابلم ہے, یا وہ پراپر لوگوں کے ساتھ ایڈریس نہیں کرتے, ٹریٹمنٹ اچھا نہیں کرتے پولیس کے, تو ان کو ہمیں ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم کر بھی رہے ہیں. لیکن ان مائی چائلڈہڈ آپ اگر پوچھ رہے کہ پولیس کا اس وقت کیا امیج بلڈنگ تھا, تو میرے ذہن میں تو پازیٹیو امیج تھا, اور آج بھی پازیٹیو ہی ہے. بیکاز دے آلویز ہیلپ اس. اگر کبھی بھی ہمارے ایریا میں کسی کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا, دے آلویز رسپونڈ, اور وہ ہیلپ آؤٹ کرتے تھے. تو خوف کبھی فیل نہیں ہوا پولیس سے. اور سو تھوڑا سا اگر آگے جائیں, سو آپ نے ماسٹرز ختم کیا, جی ہاں, اور اس کے بعد پھر پولیس میں کس روٹ سے سر؟ ویل آئی ڈیڈ, میں نے بہت سارے ایگزامس کے لیے اپلائی کیا تھا جاب کے حوالے سے. تو سندھ پبلک سروس کمیشن کا ایگزام دیا, اس میں لیکچرر اپوائنٹ ہوئی ڈی جے سندھ گورنمنٹ سائنس کالج میں. آئی ٹاٹ دیا, اینڈ تقریباً 3 سال میں نے پڑھایا. اس کے بعد میں پیرالل دوبارہ ایگزامز آئے تو اس میں اپلائی کیا. ایون جس دن میرا سندھ پبلک سروس کمیشن کا ایگزام تھا, پی سی ایس کمبائنڈ کمپٹیٹیو ایگزام, اس دن اس قدر فائرنگ ہو رہی تھی کراچی کے اندر, 2010 کا واقعہ ہے, اور گولی میرے کان کے پاس سے گزر کے گئی تھی. اور اس قدر کراچی میں جلاؤ گھیراؤ تھا کہ وہاں پر کیمیکل ڈال کے منی بس میں آگ لگا دی. 40 لوگ اتارے بس سے اور فوراً سے آگ لگائی, اور ساری گاڑیاں ہیپ ہیزرڈلی جا رہی تھیں. کہیں سے مجھے اپنے جو ایگزام سینٹر تھا وہاں تک پہنچنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا. سو وی کیپٹ چینجنگ رکشاز. ہم نے کہا اپنی گاڑی بھی پھنس جائے گی, تو اب رکشے میں بیٹھے, وہ بھی چینج کیا. اس نے کہا جی میں ادھر نہیں جاؤں گا. حالات اس قدر گارڈن کی سائڈ سے گزرنا تھا, اور ایریا سے بہت روٹ گزر کے وہاں پہنچے. تو 2:40 2 سے 5 پیپر تھا, اور 2:40 ہو گئے تھے جب میں وہاں پہنچی. تو انہوں نے کہا یو آر ناٹ سپوز ٹو سٹ ان دی ایگزام بیکاز یو آر لیٹ. تو اب میں اس وقت اتنا پریشان کہ میں کیوں, مطلب میرا کیا قصور ہے, حالات خراب تھے, باہر سرکمسٹانسز اس طرح کے پریویلنگ تھے. تو میرا اس میں پرسنل تو میں لیٹ نہیں آئی. میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے, میں جتنا بھی لکھوں گی, آپ مجھے 40 منٹ میرے مائنس ہو گئے, آئی وانٹ آسک یو اینی سنگل منٹ, میں آپ سے ایکسٹرا ٹائم نہیں لوں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, اچھا چلیں, بڑی مشکل سے نہیں, آپ ان سے بات کریں جو ہماری انویجیلیٹر ہیں سینئر, ان کے پاس جائے. اس میں بھی ہمارے 5 منٹ اور ضائع ہو گئے, تو 45 منٹ میرے ضائع ہوئے. پھر انہوں نے مجھے ایگزام میں الاؤ کیا, اینڈ دین آئی ٹاپڈ ان دیٹ ایگزام. اور میری پوزیشن آئی, اور میں اسسٹنٹ کمشنر, جسے ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ریونیو کہتے ہیں, وہ اپوائنٹ ہوئی سندھ میں. So after that I appeared in CSS examination back in 2010, اور پھر الحمدللہ کراچی کی تاریخ میں پہلی خاتون ASP اپوائنٹ ہوئی in the history. What was the reaction of your family کہ یار یہ اتنی جدوجہد کے ساتھ اس کو مطلب what's inside you کہ you know that was sort of motivating you? جب میں نے ماسٹرز کیا تھا تو میں نے اپنی مدر سے کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ CSS کا ایگزام دینا ہے, مجھے یونیورسٹی میں کچھ فرینڈس ہیں وہ بھی دے رہی ہیں تو مجھے بھی دینا ہے. تو مدر نے کہا نہیں, جیسے پیرنٹس کا ہوتا ہے نا, ماسٹرز کر لیا چلو اب لڑکی کی شادی کر دیتے ہیں, لائک دس. میں نے کہا نہیں, اب تمہارے فادر شادی کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا اچھا, مجھے MPhil میں ایڈمیشن لینا چاہ رہی تھی, میں PhD کرنے کا شوق ہے.
تو میں نے کہا تھا لیکن نہیں اب تمہاری شادی کا پلان کرتے ہیں نا. تو میں نے کہا امی شادی تو ہوتی رہے گی, ایک CSS کا ایگزام اور دے رہے تھے. میں نے کہا سارے گھر کے کام میں کرتی ہوں تمہارے, اور اب تمہیں بھی سیکھنا چاہیے, گھرداری بھی سیکھو. تو میں نے کہا گھرداری تو مطلب کر ہی لیں گے نا, وہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے, ساتھ ساتھ چلتا ہی رہتا ہے, برتن دھونے کھانا بنانا ہو جائے گا, نوٹ اے پرابلم. تو پھر میں نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے دے لو ایگزام. میں نے کہا 2-3 مہینے کی بات ہے, تیاری کرتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں ہو جائے گا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوگا تو اٹس اوکے. سو آئی اپیئرڈ ان CSS ایگزامینیشن, تو وہ ہو گیا کوالیفائی. PCS کا جب ہوا تو دے ور ویری پراؤڈ آف می کہ تو زبردست ہے, اچھا ہے, چلو پوزیشن پہ مل گئی, اور سارا کچھ تو محنت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے صلاح بھی دیا. سو دے ور سو ہیپی اینڈ دے ور کوائٹ سپورٹیو. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر آپ فیملی کا رسپانس دیکھیں, ناٹ دا پرائمری فیملی, دا ریلیٹیوز, تو ان کا جو رسپانس تھا تو وہ اتنا خوش نہیں تھے. لائک ہمارے خاندان میں لڑکیاں جابس نہیں کرتی. لائک میری کزن ہے, پڑھی لکھی ہیں, کوئی ایڈوکیٹ ہے, اور آگے بھی انہوں نے کافی گریجویشن ماسٹرس ڈگریز کی ہوئی ہیں, لیکن ایز سچ کسی نے بھی نہیں کیا کہ وہ جا کر فیلڈ میں کام کریں یا کسی بھی نیچر کا. اگر بہت ہو گیا تو ٹیچنگ کر لی, اس سے زیادہ نہیں. سو آئی واز دا فرسٹ ون جس نے یہ سارا کیا, وہ کہتے ہیں کہ بریکنگ دا گلاس سیلنگ. اور پھر سب نے ایکسیپٹ بھی کیا, اور اب سب پراؤڈلی بھی ریکال کرتے ہیں. اور جب کسی کو کوئی کام بھی پڑتا ہے جو پہلے کبھی بات بھی نہیں کرتے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب شی از دا ون کہ ہو کین سپورٹ اس, اینڈ آئی آلویز سپورٹ. میں جنرل پبلک کو بھی, ریلیٹیو جو بھی آتا ہے جس کا بھی جائز مسئلہ ہے, یہ نہیں کہ وہ پولیس میں آ گئے تو ایٹیٹیوڈ یہ وہ نیور. So I always help the public at grassroots level. تھوڑا سا بتائیں کہ جب CSS ہوا تو اکیڈمی میں کس قسم کا, like what really happened there? So obviously people know کہ generally تو ایک ٹریننگ ہوتی ہے, بٹ اور کیا کچھ like اگر آپ اس کو تھوڑا سا سمرائز کریں اس والے ٹائم کو جو آپ کی ٹریننگ والا ٹائم ہے. ایکیڈیمک پیریڈ بہت اچھا ہوتا ہے, گولڈن پیریڈ ہوتا ہے, وہ آج تک ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں آف کورس. اور اسٹارٹ میں جب اکیڈمی اسٹارٹ ہوئی تو سول سروسز اکیڈمی والٹن گئے, تو وہاں پہ جو سختیاں ہوتی ہیں ٹریننگ کی وہی کی گئی. ریشو کیا تھی اس ٹائم جب آپ؟ وی ور 192 آفیسرس ہمارے بیچ میں 2010 میں 192, 200 کوالیفائی ہوئے تھے, کچھ لوگوں نے 8 لوگوں نے ڈیفر کر لیا تھا. سو وی ور 192 آؤٹ آف ویچ 50 ور ویمن. آلموسٹ 48 یا 50 کا فگر تھا, وہ خواتین تھی, باقی سارے 150 مرد حضرات تھے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ہماری ٹریننگ, اور اس میں PSP میں 2 خواتین تھیں, میں تھی اور ایک میری بیچ میٹ تھی. اس کے علاوہ پیس کی آفیسرس تھیں, ادر سروسز جو 12 گروپس ہیں آکوپیشنل CSS کے کنسرن, وہ تھیں خواتین. سو اٹ واز اے نائس ٹائم اینڈ وی لرنڈ اے لاٹ. ٹریننگ کے اندر ہمیں ماڈیولس پڑھائے جاتے ہیں, ایڈوانسڈ اسٹڈیز اینڈ رولز آف بزنس اینڈ آل دیٹ, جو ریلیونٹ فیلڈ کی چیزیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز, سو آئی پارٹیسپیٹیڈ ان مینی آف دیم. پھر پولیس اکیڈمی چلے گئے, اسپیشلائز انسٹیٹیوٹ لائک ان ادر جو آکوپیشنل گروپس ہیں, اس میں پیس کے آفیسرس, پیس کی اکیڈمی میں چلے جاتے ہیں ہم لوگ. جو پولیس آفیسرز ہیں وہ نیشنل پولیس اکیڈمی. اس طرح بتائیں کہ پولیس کی ایکچوئل ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو فزیکل ٹریننگ سا ہے, بٹ لیٹس سے کرمنالوجی ہے یا جو اور سب ڈویژنس ہیں, لائک واٹس دا سارٹ آف لائک پریکٹس, کیسے آپ لوگ اس کو کرتے ہیں اس چیز کو؟ رائٹ. سو جب ہم اپنی جنرل یعنی کامن ٹریننگ کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہر بیچ کے جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ اپنی STIs میں, اسپیشلائز ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں چلے جاتے ہیں. لائک وی ور ان نیشنل پولیس اکیڈمی, جو کہ پریویس انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا, بیوروکریٹس پولیسنگ کے حوالے سے ہمیں ٹرین کرتے ہیں. تو اس میں دونوں کمپوننٹس ہیں, فزیکل ٹریننگ ایز ویل ایز ایکیڈیمک. سو جو فزیکل کمپوننٹ ہے اس کے اندر لائک آپ کو رننگ کرنی ہے, آبسٹیکلس کراس کرنے ہیں, آپ کو راپ ہے, اس طرح دیوار پہ سے آپ کو جمپنگ کرنی, مینس آپ کو فزیکلی وہ اسٹرینتھن کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کل اس طرح کی فیلڈ میں ڈیفیکلٹ سچویشنز آتی ہیں, تو ہاؤ ٹو ریئیکٹ اینڈ ہاؤ ٹو ہینڈل دوز سچویشنز. اینڈ ہمارے جب سینئرز ہمیں پڑھائے جاتے تھے وہ بتاتے تھے کہ جس طرح سے ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ آرم فورسز کی اور دیگر ٹی وی پر وہ گھاس پہ لیٹتے ہیں تو کیموفلیج کر لیتے ہیں. لائک وہ کہتے تھے, ہم جب ریڈ پہ جاتے تھے, سندھ کی مثال دے رہے تھے کہ ڈیٹ آفیسر سروڈ ان سندھ, تو وہ کچے میں کہیں آپریشن کہتے تھے کہ ہم نے اپنے پوری یونیفارم پر وہ مٹی, خاکی مٹی لگا لیتے تھے اور گھاس والا وہ پہنتے تھے اور بالکل پتہ نہیں چلتا تھا. چنے پاس رکھتے تھے, پانی کی بوٹل, پانی ساتھ ہوتا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو ہلنا جلنا نہیں, آواز بھی نہیں وہاں پہ. جب ظاہر آپ آپریشنس میں ہوتے ہیں, ریڈس پر ہوتے ہیں, تو اس طرح کے سچویشن سے بھی گزرنا ہوتا ہے, سخت ترین حالات بھی ہوتے ہیں. تو ان سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی ٹریننگس بھی دی جاتی ہیں, سارا بتایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے. فزیکل ٹریننگ اگر ہم مرد اور عورتوں کی کمپیریٹیو انالیسس کریں تو اس میں خواتین کے لیے کچھ جو بہت سخت قسم کے اس میں سے ہیں وہ مائنس کر دی جاتی ہیں. لائک 11 فیٹ کی وال ہے تو وہ میل کے لیے تو ہے, لیکن چونکہ ویمن آر ناٹ سپوز ٹو ڈو دیٹ بایولوجیکلی, تو وہ پھر اس کو ہماری ہائٹ تو اس کی بھی ہے لیکن وہ کم ہوتی ہے 5 فیٹ سے کم, تو وہ ویمن بھی کرتی ہیں. رننگ ٹیسٹ ہے وہ دونوں کے لیے ہے,
لیکن مردوں کے لیے وہ 5 منٹس کے 7 منٹس کا ٹائم ہے, ویمن کے لیے پرہیپس وہ 1 کلومیٹر یا مائل 8 منٹس ہے. ڈسٹینس دونوں کا سیم ہے لیکن ڈیوریشن میں 1 منٹ کا ڈفرینس ہے. لائک وائز ہائٹ کا, چونکہ ہم سی ایس ایس کر کے آتے ہیں تو اس کے اندر ہائٹ ایز سچ میٹر نہیں کرتی, بیکاز وی آر پولیس سروس کا ہم حصہ بنتے ہیں, ناٹ فورس. تو جو سروس کے اندر ہوتا ہے, آپ سروس ڈلیوری کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے ایڈمنسٹریٹو کمانڈ زیادہ دیکھنی ہوتی ہے, پالیسی میکنگ تک جانا ہوتا ہے. ہماری جو ایڈوانس اسٹڈیز ہیں, ماسٹرز گریجویٹس کے بعد پر لیول پر ٹریننگز اسٹارٹ ہوتی ہیں. جو لوور فارمیشنز ہیں اس کی کانسٹیبل کی کوالیفیکیشن منیمم میٹریکولیشن ہے, اینڈ اس کی ایج اور ہائٹ کا کرائٹیریا 18 سے 28 ایئرز ہے. بٹ اف یو ٹاک اباؤٹ دا سی ایس ایس آفیسرز تو اس کے اندر منیمم ایج 21 ایئرز اینڈ میکسیمم 30 ایئرز ہے. ود ایج ریلیکسیشن, اف یو آر اے گورنمنٹ سرونٹ یو کین اویل 2 ایئرز آف ایج ریلیکسیشن. سو اس کے علاوہ ایک جو پلس پوائنٹ ہے وہ وومین کوٹا بھی ہے. women can avail the women quota, لیکن ایٹ دی ٹائم آف اپلیکیشن اف شی ہیڈ ٹیکڈ آن دیٹ, اس نے اپلائی کیا ہے تو وہ اویل کر سکتی ہے. مائنورٹی کی ہے تو اس میں چیک پہلے کرنا لازمی ہے. وومن کوٹا میں تو اگر اس میں نہیں بھی ہوتا تو وہ وومن کوٹا میں اوور آل میرٹ میں سیٹ نہیں بنتی تو کوٹا کی سیٹ بھی اویل کر سکتی. تو یہ چونکہ بیوروکریسی میں 2006 سے پہلے خواتین پولیس میں تھیں ہی نہیں, دے ور ناٹ سپوز ٹو جوائن ایون. اگر وہ کوالیفائی کر لیتی تھی, سیم نمبرز بھی ہیں, مردوں کی ایکویلنٹ بھی ہیں, ایون دو ان کو ڈی کلاسیفائڈ کر دیا جاتا کہ وہ نہیں کر سکتی. سو جب وومن پروٹیکشن ایکٹ 2006 میں آیا تو اس کے بعد پہلی خاتون جو ہیں وہ میڈم ماریہ تیمور, شی واز سلیکٹڈ پولیس پی ایس پی کارڈر میں. اس سے پہلے ہمارے پاس میڈم ہیلینا ایڈیشنل آئی جی ابھی ریٹائرڈ ہوئی ہیں. سو شی واز دا فرسٹ ایور ویمن ان پاکستان جو کہ ایڈیشنل آئی جی کی رینک تک گئیں الحمد للہ. اور ویمن کی ریپرزنٹیشن انہوں نے پورے بلکہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن انہوں نے گلوبلی کی, اور یو این مشنس میں بھی میڈم نے پارٹیسپیٹ کیا. سو شی از آر پرائڈ. اور اس طرح سے پھر میڈم ماریہ تیمور کے بعد 35th کامن سے آن ورڈ لڑکیاں آنا شروع ہوئیں. اور اب الحمد للہ پورے پاکستان میں اگر ہم بات کریں مور دین 10% پاپولیشن ہے ویمن کی, اور اگر ہمارے 600 میل کولیگز ہیں تو اس میں سے 60 آفیسرس فیمیل ہیں سینئر کمانڈ میں جو کہ سی ایس ایس کوالیفائی کر کے آئی. اور اب خواتین فرسٹ اپنا جو چوائس ہے وہ سی ایس ایس میں پی ایس پی رکھ کر آتی ہیں. ابھی جو کمنگ بیچ نیشنل پولیس اکیڈمی میں انڈر ٹریننگ ہے 51st کامن, اس میں 8 لڑکیاں اے ایس پیز ہیں 18 میں سے, اور سینئر اے ایس پی بھی اس میں خاتون ہے. تو تقریباً 40% تک تو تقریباً اوور آل اگر ہم پاکستان میں پولیس کی تعداد دیکھیں تو ویمن ان پولیس بہت کم ہے. آل رینکس کی میں بات کروں تو وہ ہماری 2.5% ہے. بٹ اف یو ٹاک اباؤٹ دا سینئر کمانڈ تو دیٹ از 10% رائٹ ناؤ. اٹ ول بی گریجولی انکریزنگ. سو جب آپ ٹریننگ کر رہی تھیں اور اس کے بعد ابھی آپ جب پروفیشنلی بھی مطلب اس کے بعد آپ آئیں, مین چیلنجز کس قسم کے زیادہ آپ لائک دیکھنے میں آتے ہیں؟ دیکھیے ٹریننگ تو بڑا ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے نا, کہ اس وقت آپ کو کوئی لائف تھریٹس نہیں ہوتے, کچھ ایسی چیلنجز نہیں ہوتے, آپ کو کسی سے فائٹ نہیں کرنا ہوتا, یو ور جسٹ ایکیڈیمک. اور اس وقت آپ فزیکل ٹریننگس بھی کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ آپ اپنا کریکولم بھی کور کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم ایکیڈیمک بات کرتے ہیں پہلے تو ایکیڈیمک میں ہمیں ڈفرینٹ لیجسلیشنس پڑھائی جاتی ہیں, ہمارا ایگزسٹنگ کوڈ آف کانڈکٹ, ہمارے رولز آف بزنس. اس کے ساتھ ساتھ ہماری اسپیشلائزڈ جو ٹریننگ ہوتی ہے اس میں کرمنل پروسیجر کوڈ, پاکستان پینل کوڈ, پولیس رولز 1934 اینڈ ایویڈنس ایکٹ اینڈ آل دوز ریلیونٹ لوکل اینڈ اسپیشل لاس کے قوانین جو کہ ہماری فیلڈ میں ہمیں کام آنے والے ہیں. سو یہ جب قوانین کی ہمیں اویئرنیس ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد ہمارا ایگزام ہوتا ہے. جسٹ سی ایس ایس کوالیفیکیشن سول سروسز اکیڈمی والٹن سے ٹریننگ کی, نیشنل پولیس اکیڈمی سے کی, از ناٹ دی فائنل تھنگ. یو ہیو ٹو کوالیفائی فائنل پاسنگ آؤٹ ایگزام FPOE. وہ کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ فیلڈ میں ڈپیوٹ ہوتے ہیں. جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں تو آپ کو جو بیک گراؤنڈ لا کی انفارمیشن ہوتی ہے وہ ایک کاغذی طور پر ہوتی ہے یا اکیڈیمکلی ہوتی ہے. جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں تو اپلائی کرتے ہیں تب آپ کو سمجھ آتی ہے نیٹی-گریٹیز آف لا کیا ہے. پھر اس کا جو کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر بڑا گہرا کولابریشن ہے, لیکن بیک گراؤنڈ انفارمیشن نالج ہونا بہت ضروری ہے. تو اس نالج کی پھر پریکٹیکل اپلیکیشن فیلڈ میں آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہوتی ہے, ان اے سینس کہ ہم جب پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو پریکٹیکل پولیسنگ کے جو نارمز ہیں وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں, اور جو بکش باتیں ہیں وہ ایکیڈیمک ہیں. آپ کا پہلا دن کہاں تھا, لائک کہاں آپ سب سے پہلے کہاں گئی ہیں؟ میں نے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کراچی کے اندر میری UT اٹیچمنٹ تھی. اس سے پہلے فرسٹ میری تھی سے ڈسٹرکٹ جہلم کے اندر پنجاب میں. اور کراچی میں ہاؤ واز دی فرسٹ ڈے, بیکاز وہاں سے آپ نے ایک وہ سارٹ آف بڑا نسٹالجیا ٹائپ کا بھی وہ تھا. سارے جب وہ بار بار گھوم کر دیکھ رہے ہوتے تھے لائک کہ خواتین اس پوزیشنس پہ, اور چونکہ آئی ریمین فرسٹ ایور ان دا ہسٹری وہاں پہ روڈ پہ فیلڈ پولیسنگ کی. مجھ سے پہلے بھی خواتین تھیں جو رینکس میں پروموٹ ہو کر گئیں, لیکن ان کو شاید وہ چانس نہیں ملا کہ وہ بینگ SDPO سرو کرتی یا کہیں. سو وی ور دا CSS آفیسرز ایٹ دیٹ ٹائم. تو ہمیں وہ موقع ملا کیونکہ ہماری پھر فیلڈ
کرنے کے بعد ہماری پھر اگلی گریڈ میں پروموشن ہوتی ہے تو اس میں ہمیں فیلڈ کی پوسٹنگس چاہیے ہوتی ہیں. سو آئی تھنک اٹ واز اے گڈ ایکسپیرئنس. اور اوور آل جب ڈسٹرکٹ ساؤتھ کراچی کے اندر بڑا اچھا ڈسٹرکٹ مانا جاتا ہے ان اے سینس کہ وہاں پہ سلجھے ہوئے لوگ ہیں, پڑھے لکھے پوش ایریاز ہیں, تو اس لیے وہاں پہ تھوڑا سا بہتر انوائرمنٹ ملا کمپیریٹیولی. بیسکلی 2014 کا واقعہ تھا یہ. اس میں ایک گینگ تھا رمضان ملتانی کے نام سے, اور وہ بڑا فیمس گینگ تھا, نوٹوریس گینگ جسے ہم کہتے ہیں. تو وہ لوگ جعلی کرنسی بناتے تھے, پاؤڈر لگا کے, وہ کیمیکلس لگا کے, نقلی نوٹ ہوتے تھے, اس کے اوپر کیمیکل لگا کے وہ کرتے تھے. کہتے تھے ہمارے پاس مشینیں نوٹ بنانے کی, عام بندوں کو وہ دیتے تھے. ایک بندے نے اپنے 27 لاکھ کی پراپرٹی سیل کر کے اس کو پیسے دے دیے. پیسے کر کے اس نے کہا دیکھو میں تمہیں سیمپل دکھاتا ہوں اپنے پاس لے کے کیا گھر میں. اور اس نے کہا کسی سے ذکر نہیں کرنا, میرے پاس یہ مشین ہے. اس کے پاس ایک کیمیکل ہوتا تھا پاؤڈر بلیک کلر کا, وہ اس پہ اسپریڈ کر کے نوٹوں پہ رکھتا تھا. آپ سے اس نے پیسے پکڑ لیے 10 لاکھ روپے یا 5,000 روپے پہلے پکڑے, اور اس نے کہا لاؤ دو میں مشین میں سے نکالتا ہوں. اچھا وہ اوریجنل نوٹ ہوتے تھے, وہ بیوقوف ایسے بناتا تھا, اوریجنل نوٹ پہ پاؤڈر لگا کے مشین میں سے گزار کے نکال لیا کرتا تھا, اور آپ کو اس نے مشین میں سے نکال کے فریش نوٹس بنا کے دے دیے. آپ نے وہ 5,000 جا کے مارکیٹ میں چلائے, آپ نے کہا یہ تو بھائی چل گئے مارکیٹ میں پیسے. تو تھوڑا سا مجھے بتائیں, سو ایز این ایگزامپل اگر 1,000 کا نوٹ ہے تو وہ اس کو کنورٹ کرتا تھا 5,000 میں, یا وہ 1,000 دھوکہ دیتا تھا فراڈیڈنٹلی. وہ اوریجنل جو پاکستانی کرنسی ہے جینون, اس کو وہ پاؤڈر لگا کے آپ کے سامنے یہ پریٹینڈ کرتا تھا کہ یہ میں نے بنائی ہے. اوکے. اور وہ مشین سے آپ کے سامنے اس میں ڈالتا تھا, اور وہ باہر نکل کے آتے تھے, اور آپ کو وہ نوٹ میں کلین کرتا تھا, کیمیکل سے صاف کر کے وہ کہتا تھا آپ کے مارکیٹ میں جا کے چلا کے ڈبل ٹرپل کر کے بیسیکلی. ٹھیک ہے. تو آپ جب جا کے مارکیٹ میں چلائیں گے تو وہ چل جاتا تھا کیونکہ وہ اوریجنل ہوتا تھا, لیکن آپ یہ سمجھتے تھے کہ اس نے بنا کے دیا مجھے, ابھی فریش نوٹ ہے. تو وہ اس طرح سے اس نے 27 لاکھ روپے کسی سے لیے, کسی سے 20 لاکھ روپے لیے. اس طرح کرتے کرتے اس نے کوئی 40-50 لاکھ کا ڈچ کیا فراڈیلنٹلی. تو وہ گینگ ہم نے پکڑا تھا, ہمیں پتہ چلا کہ اس طرح سے گینگ ہے, اور وہ لوگوں کو کینٹ اسٹیشن پہ بیوقوف بناتا ہے اور ٹریپ کر کے لے جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد ان کو نوٹ ایکسچینج کراتا ہے. بندے کا یقین ہو جاتا ہے کہ نوٹ تو چل گئے مارکیٹ میں, چونکہ وہ اوریجنل ہوتے تھے اس لیے چل جاتے تھے. پاؤڈر ہٹاتا تھا ان کے سامنے. سو وی اریسٹڈ دیٹ گینگ. تو اس کی جب پریس کانفرنس ہوئی تو چونکہ جب میں نے CSS کیا تھا تو ہمارے ریلیٹیوز میں, فرینڈس, فیملی میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا, صرف میرے پیرنٹس اور سبلنگس کو پتا تھا کہ آئی ڈیڈ CSS اینڈ کوالیفائڈ اینڈ ایلوکیٹڈ ان پولیس گروپ اینڈ آل دیٹ. جب ہمیں یہ پتا چلا کہ اس طرح سے گینگ ہے اور وہ لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے, اور ہمارے پاس کمپلینٹس آنا شروع ہوئی کہ ایک بندے نے ہمیں کمپلین کی تھی کہ میرے 27 لاکھ روپے جو ہے نا وہ ایک بندے کو دیے تھے, اور اس نے مجھے جعلی کرنسی دے دی. اور جب اس نے شروع میں اس کو 5,000 روپے دیے تھے تو اوریجنل دیے تھے, وہ چل گئے مارکیٹ میں. جب اس نے 27,000 کے ڈبل کر کے دینے کو کہا تو وہ کرنسی جعلی تھی, ٹوٹل فیک تھی, اس میں کوئی بھی نوٹ اصلی نہیں تھا. تو وہ تو لٹ گیا, اس کے 27,000 روپے پورے چلے گئے. تو وہ ہم اس کے ٹریس میں لگے ہوئے تھے کہ اس نے کس نمبر سے رابطہ کیا, کہاں جا کے ملا تھا. اس کو ٹریس کرتے کرتے ہم اس تک پہنچے. تو اس نے ایک DHA میں رینٹ پہ گھر لیا ہوا تھا, اور وہاں پہ وہ بیٹھ کے مشین چھوٹا سا ایک سیٹ اپ اس نے ڈالا ہوا تھا, اور اس کے اندر وہ بنا رہا تھا کیمیکل ڈائز. وہاں سے ساری ہم نے وہ ریکور کی. اچھا وہ دکھانے کے لیے اس نے ڈائز وغیرہ سب کچھ بنائی ہوئی تھی, لیکن وہ فراڈیڈنٹلی کر رہا تھا. تو اس میں ایکچولی جو پروسیسنگ ہوتی ہے نوٹ بنانے کی وہ والا سیٹ اپ نہیں تھا, اس نے اس کی ڈمیز رکھی ہوئی تھی. تو وہ ڈمیز سے بیوقوف بنا رہا تھا, لوگوں کو ٹریپ کرنا آسان تھا اس کے لیے. تو اس طرح سے ہم نے پوائنٹیشن پہ اس کی کیا, کہاں پہ اس کو کیا, پورا ٹریس کرتے ہوئے CDRs نکالے, اس کی کنیکٹیوٹی کرتے کرتے وہاں تک پہنچے, اسے اٹھا کر لے آئے. پھر اس نے بتایا جی میرے ساتھ 2 اور ساتھی بھی ہیں, اس کی پوائنٹیشن پہ ان کو بھی اریسٹ کیا. دین وی ہیڈ پریس کانفرنس, اینڈ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. پھر اس طرح سے موٹیویشن بھی ملتی ہے کہ جی یو ڈیڈ اٹ. اینڈ پھر وہ ریکور کیا, اس کی ظاہر انویسٹیگیشن ہوئی, اس نے پیسے لیے تھے اس سے, انویسٹیگیشن میں ٹیم نے ہمارے اس سے نکلوا کے پھر وہ جو ہوتا ہے کیس پراپر انویسٹیگیشن سے. سب سے مشکل ابھی تک کا آپ کا کون سا کیس ہے جو ابھی تک کی پورے کیریئر میں آپ کو لگا یار یہ تو بہت ہی مطلب There are multiple cases. دیکھیے policing is every day a new challenge. آپ کو ہر دن کچھ نیا ایک ملتا رہتا ہے. میں نے خود myself investigated so many cases being an IO of the case. عموماً مجھے ریپ وکٹم کے کیسز زیادہ ملتے تھے بیکاز کہ فیمیل آفسرس کی بہت ہی شارٹیج ہے سندھ میں. تو اوور آل پاکستان میں شارٹیج ہے, لیکن ہمارے پاس یہ ہوتا تھا کہ کوئی انویسٹیگیشن پراپر نہیں ہوئی تو کورٹ سے آرڈر آ گیا اور پھر وہ سینئر آفسر کو دی جائے فیمیل پریفریبلی, تو وہ مجھے مل جاتی تھی. تو آئی انویسٹیگیٹڈ 11 کیسز. اس میں ایک چھوٹا بچہ تھا, اس کے ساتھ ایک اسالٹ ہوا تھا, فزیکل اسالٹ, اور وہ بڑا پہلے وہ بچہ اغوا ہو گیا تھا, اور اغوا ہونے کے بعد وہ مل نہیں رہا تھا. تو کافی ہم پریشان ہوئے, 1-2 دن کا ٹائم ہو گیا, اس کی تصویریں یہ وہ جو پولیس ایک انیشیل ایفرٹس کرتی, لیکن اس کی FIR فوراً دین اینڈ دیئر کٹ گئی تھی, کیونکہ آج کل پیرنٹس بڑے سینسیبل ہیں. بچہ بھی 7 سال کا تھا, بہت ہی چھوٹا تھا, اس کی FIR ہوئی. تو FIR ہونے کے بعد ہم لوگ ڈھونڈ رہے تھے. تو دوسرے دن, اس دن شدید بارشیں لگی ہوئی تھیں, کراچی میں بہت بارشیں ہو رہی تھیں. تو نیکسٹ ڈے ہمیں پتہ چلا کہ جی یہاں قبرستان میں جو گورکن وغیرہ وہاں گئے کہ یہاں کوئی بچہ پڑا ہوا ہے نا, اسمیل آ رہی ہے, اور ادھر کوئی, تو وہاں پہ انہوں نے دیکھ کے ہمیں بتایا کہ یہ بچہ یہاں پہ موجود ہے.
خیر وہ گئی ٹیم وہاں پہ, پولیس کی فرسٹ رسپونڈر چیک کیا, سارا سیمپلز وغیرہ کلیکٹ کیا, اس کی ڈیڈ باڈی وہاں سے ریکور ہوئی. تو ہم بہت پریشان ہوئے کہ مطلب کل یہ بچہ کھویا تھا اور کیسے. بعد میں جب اس کیس کو ٹریس کیا تو اس کے سگے چچا تھے اور وہ اس کو اپنی بائک پہ بٹھا کر چیز دلانے کے بہانے لے گئے, لے جا کے اس کے, وہ خود ایڈکٹڈ تھے, نشہ کرتے تھے, اپنے دوست کے ساتھ مل کے اس کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی, اور زیادتی کر کے اس نے بچے کو منع کیا کسی کو بتانا نہیں. اس نے کہا میں تو بتاؤں گا, اس نے اس کا اسی کی قمیض سے گلا دبا دیا اور وہ ایکسپائر ہو گیا. سو اس طرح کے پکڑے گئے بعد میں. جی ہاں, 4 بندے پکڑے گئے تھے, وہ دونوں دوست جو اس کو لے کر گئے تھے وہ بھی, اور تقریباً 4 کلومیٹر کی ویسینٹی میں آگے گئے تھے جہاں گھر تھا, اور وہ لوگ ڈھونڈتے رہے کہ بچہ ہوگا چھوٹا کتنا دور جا سکتا ہے. اس کو ساری جگہ سرچ کیا, اس کے دوستوں کے ادھر ادھر, لیکن وہ نہیں ملا. تو یہ زیادہ اس طرح کے کیسز میں ان کے نون پرسنس, فیملی ممبرز انوالوڈ ہوتے ہیں, قریبی رشتہ دار انوالوڈ ہوتے ہیں جو اس طرح کی, اور انہیں پھر سزا بھی مل گئی یا وہ کیس ابھی بھی چل رہا ہے؟ اب اس کی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے, جب ہم یہ اس کو کرتے رہے, جب یہ واقعہ ہو گیا وہ بچہ تو اس کی تدفین ہو گئی, پھر ہم انویسٹیگیٹ کرتے رہے. تو ایک اسنیپ چیکنگ کے ناکے کے اوپر 2 بندے جا رہے تھے, ان کے جیب سے پولیس نے سرچ کیا, ان کو ناکے پہ روکا تو ان کی جیب سے جو ہے نا چرس نکلی تھی. تو چرس نکلی تھی تو اس کو پکڑا اور اس کو 69A کا جو کیس ہوتا ہے اس میں 69A یا B پرابلی جو بھی تھا اس کو پکڑ کے بند کر دیا, وہ جیل میں چلا گیا. تو جب ہم اس بچے کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے تو اس دوران میں ہمیں جو اس کا دوسرا پارٹنر تھا بائک پہ جو لے کے گیا تھا, وہ ہم اس کو کرتے کرتے پہنچ گئے وہاں تک, جیو فینسنگ کی گئی, سارا کچھ. اس کو اٹھا کر لے کر آیا تو اس سے کہا کہ تمہارا دوسرا ساتھی کہاں ہے. تو ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اس کے چچا نے ہی ریپ اس کا کیا اور اس کو پھر مار دیا. تو جب پتہ چلا کہ وہ تو جیل میں, ہم نے کہا وہ کیسے جیل میں ہے, کس کیس میں؟ تو اس کو پتا تھا کہ وہ باہر گھوم رہا, وہ جیل میں جا چکا, چرچ کے کسی کیس میں بند ہوا ہوا ہے. تو جو اسنیپ چیکنگ پہ بندہ بند ہوا تھا وہ اسی کیس کے اندر ہی اس کے ساتھ پارٹنر تھا بائک پہ, جو اسے لے کے وہاں قبرستان میں جا کے اس کے ساتھ زیادتی کی بچے. تو ایک اریسٹڈ تھا, پھر وہ باہر والا دوسرا پکڑا تھا, اس کی پوائنٹیشن پہ 2 اور لوگ تھے, وہ چاروں ہمیں مل گئے جو چاروں بیٹھ کے نشہ کرتے تھے رات میں اور یہ غلط گھناؤنے جرم کرتے کام کرتے تھے. تو وہ چاروں پکڑے گئے. ایک کا میرا خیال ہے اس میں پولیس انکاؤنٹر ہو گیا تھا اور ایک جیل میں تھا, تو پھر اس کی بھی انویسٹیگیشن کی گئی سارا کچھ, تو وہ ایز پر لا ان کو ٹریٹ کیا گیا. تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ جب آپ لائک جنرلی ان دا پولیس اور اس میں بھی جب آپ لوگ کیسز کر رہے ہوتے ہیں یا انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں تو اس میں جو خواتین کا کردار ہے ان اے سینس کہ لیٹس سے کہ اگر ایک لیڈی پولیس آفیسر ایک چیز کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, یا جو جیسے آپ نے کہا کہ ریپ کیسز آتے ہیں اس طرح کے, تو وہ اوبیسلی پریفرڈ ہوتے ہیں کہ وہ جو بھی, تو اس کا امپیکٹ اوور آل آپ کو کتنا دیکھنے میں لگتا ہے, یا ڈو یو تھنک کہ وہ میل آفیسرز فیمیل آفیسرز وہ بات مور لیس صحیح کی ہوتی ہے؟ اور اگین وہ ایک یہ بھی کہ کون جلدی کام کو ذرا مکاتا ہے کہ یار کمپٹیشن کا ایک وہ بھی ہے. ویل دیکھیے جو انویسٹیگیشن ہے وہ ایک اسپیشلائزڈ سبجیکٹ ہے. اگر ہم پولیس کے اندر انویسٹیگیشن کی بات کریں, پھر اس طرح کے جو ہینیس آفینسز ہیں جس میں ریپ ہے, سوڈومی ہے, سیکشل آفینسز ہیں, اس کے لیے ہمیں اسپیشلائزڈ یونٹس کی ضرورت ہے اینڈ اسپیشلائزڈ ٹریننگس کی ضرورت ہے. اینڈ سندھ از اوورلی لیجسلیٹڈ, وی کین سے دیٹ کہ بہت ساری ہمارے پاس پرو وومن لیجسلیشنس ہیں اور ہم ان کی انیکٹمنٹ اور امپلیمنٹیشن کی طرف کام کر رہے ہیں. اور سندھ گورنمنٹ نے بہت زیادہ اس کے اندر یعنی پرومپٹ رسپانس بھی دیا ہے, اور جتنی لیجسلیشن سب سے پہلے سندھ کے اندر ہوئیں میجورٹی. تو ابھی ریسنٹلی بھی میں آپ کو بتاتی چلوں, سیکس آفینڈر رجسٹر رولز جو ہیں 2023 کے وہ فائنلائز ہوئے اور سب سے پہلے سندھ نے اس کو امپلیمنٹ کیا. اسی طرح سے ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ سب سے پہلے سندھ میں آیا چائلڈ کے حوالے سے, تو کافی انیشیٹیوز لیے گئے. ابھی ہمارے پاس کرنٹ سچویشن میں دیکھیں تو ہم نے اسپیشلائز یونٹس بنائے, SSOIUs, تقریباً 406 پرسنل کو ٹرین کیا, جس میں سے 50 ہمارے پاس ویمن آفسرز ہیں اینڈ وی ہیو ڈپیوٹیڈ دیم ان آل اوور سندھ پروونس. اس میں ہم نے جینڈر بیسڈ وائلنس کو ٹیکل کرنے کے لیے ٹرانسجینڈرس کے مسائل کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے, اور مائنورٹی کے کیسز, جرنلسٹ کے کیسز, ان کے لیے ہم نے سیپریٹ ڈیسک اسٹیبلش کیے ہیں اینڈ ٹرینڈ آفسرز آر دیئر. اور ان کی ہم نے کوئی 362 سیشنس کنڈکٹ کیے ٹریننگ کے with the collaboration of various NGOs, INGOs and other commissions اور ڈپارٹمنٹ جو ہمارے ایگزسٹ کرتا ہے انفراسٹرکچر. تو آئی تھنک کہ اس کے بعد کافی چینجز آئے ہیں اور انویسٹیگیشن بھی بہتر ہوئی ہے اینڈ مزید ہم اس میں امپروومنٹ کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک ویمن انویسٹیگیٹرس کی بات ہے, تعلق ہے, تو وہ میں سمجھتی ہوں خواتین میں انویسٹیگیشنس کی انبلٹ اسکلز ہوتی ہیں, انٹرنزک کوالٹی ہوتی ہے, لائک وہ پوچھ گچھ کرنا, ان کا ایک بات چیت کرنے کا اسٹائل, اور جو عوام الناس ہے, اگریوڈ پارٹیز ہیں, اس کا بھی ایک بڑا اچھا کمفرٹ زون بن جاتا ہے, لائزن بن جاتا ہے. وہ ویمن کے ساتھ اپنے مسائل بھی شیئر کر لیتے ہیں. وہ شاید میل آفسرس کو اس لیول پہ کمفرٹ زون میں جا کے نہ بتا پائے جو ایک ویمن کے ساتھ کر لے. تو وی ہیو ٹرائڈ آر لیول بیسٹ کہ ہم نے خواتین کو ٹرین کر کے فرنٹ ڈیسک پر لگایا
उनको वहाँ डिप्लॉय किया, और वो उनको हमने इस तरह की जितने भी इंसिडेंट्स हैं उनके अंदर हम फोर फ्रंट देते हैं रोल, ताकि उनको ईजीली वो कर सकें. और हमारे कानून की रिक्वायरमेंट भी ये है, एंटी रेप ट्रायल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 2021 में लिखा हुआ है कि खातून इन्वेस्टिगेटर, और हमारा जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा अग्रीव्ड सर्वाइवर का, वो भी एक खातून की प्रेजेंस में होगा. सो इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ एज वेल. और आपने तकरीबन आई थिंक कुछ 4000 के करीब FC पर्सनल्स मेरे ख्याल से ट्रेन किए हैं. हमारे मैं FC में फ्रंटियर कंस्टेबलरी में थी. 1 साल का पीरियड हमारी मैंडेटरी पोस्टिंग होती थी उस टाइम पे. अभी तो वो 6 मंथ्स की हो गई है. एंड तो उस टाइम पे हमने जब किया था 2015 में, तो आई हैड 4000 पर्सनल. हमारे पास 45 प्लाटून्स थी अंडर माई कमांड. तो उनके जो भी मसाइल होते थे, वेलफेयर इशूज़ हैं, उनके ऑपरेशनल ड्यूटीज़ क्या हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी है, उनकी डिप्लॉयमेंट है, ड्यूटी पॉइंट्स चेक करना है, तो वो सारा देखती थी. सो इट वाज एन लवली वंडरफुल पीरियड ऑफ माय करियर. आई स्टिल चेरिश दैट. बड़ा पीसफुल टाइम था, बहुत अच्छा और मज़ा आया मुझे फ्रंटियर कंस्टेबलरी के साथ काम करके. और एज अ ट्रेनर लाइक हाउ डू यू ऑपरेट, लाइक वो ज़रा एक माइंडसेट कि आप जब ऑन ग्राउंड हैं वो एक बिल्कुल डिफरेंट है, फिर अब आपने पूरे लोगों को एक सॉर्ट ऑफ आने वाली फोर्स को इन अ वे आप तैयार कर रहे हैं. सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस ओवरऑल, और वहाँ चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह की थी? देखिए, सिंध पुलिस में मैंने ज़्यादा सर्व किया, तो सिंध पुलिस के अपने डायनामिक्स हैं. हमारे पास डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं, ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशंस भी हैं, डिफरेंट रैंक्स भी हैं. आई रिमेन ट्रेनर इन मैंने किडनैपिंग के हवाले से, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से, मर्डर इन्वेस्टिगेशन में, एक्सटॉर्शन की, इस तरह की केस स्टडीज़ में काफ़ी सिनेरियोज़ जो हमने केसेस रिजॉल्व किए और सक्सेस स्टोरीज़ बनी, वो हम अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में उनके साथ शेयर करते हैं कि प्रैक्टिकली ये होता है और इस तरह किया जाता है. किताबी ये है, इस तरह से आपने केस को स्ट्रॉन्ग करना है और उसको जो है वो किस तरह से कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करना है. तो वो सारी चीज़ें हम अपने IOs को ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं. इसके अलावा अगर हम फ्रंटियर कंस्टेबलरी के अंदर बात करें, तो उनका जो है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है. लाइक उनको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के ऊपर वो सिखाया जाता है. लाइक 4 घंटे तक उन्होंने हिलना भी नहीं अपनी जगह से. पानी भी वो मतलब वहीं रखा होता है और ऐसे पी रहे होते हैं. स्नाइपर पे अगर वो बैठा हुआ है डिप्लॉयड, तो क्वाइट अलर्ट, मतलब इस कदर विजिलेंट होता है वो बंदा. और उनको पता है कि 4 घंटे बाद हमारा ड्यूटी पॉइंट चेंज होना है, तो 4 घंटे वो खड़े होकर ड्यूटी ऑनेस्टी के साथ करते हैं. लेकिन अगर आप कंपेयर करें रेस्ट ऑफ द पुलिस के साथ, तो उसकी कोई ड्यूटी आवर्स ही नहीं है. सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक 14 से 16 घंटे एवरेज हमारा सिपाही ड्यूटी करता है. 14 से 16 घंटे. तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए. लाइक अगर आप देखें 8 बजे से सुबह ड्यूटी पॉइंट पे पहुंचना है, तो वो घर से निकलेगा सुबह 6:30-7 बजे उठ के, फिर वो निकलेगा तो 8 बजे तक पहुंचेगा वहाँ पे. फिर बैंकिंग चूँकि सुबह से शुरू हो जाती है, तो 8:30 बजे रोल कॉल करके वहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा. थाने पे 8 बजे पहुँच गया, फिर उसकी रोल कॉल होगी एंड विल बी डिप्लॉयड एट दी कंसर्न ड्यूटी पॉइंट जहाँ पे भी उसका होगा. फिर वहाँ से वो शाम को फ्री होगा, 8 बजे वो ख़त्म होगा. थाने में 8:30 बजे रोल कॉल होगी, फिर वो उनकी डिस्पर्समेंट होगी, फिर वो 1-1.5 घंटे बाद घर जाएगा. ये तो 14 घंटे, तो ये 12 घंटे ड्यूटी के हो गए, 2 घंटे उसके आने के, 2 घंटे जाने के. और समटाइम्स एडिशनल टाइम भी देना पड़ता है. उसका रिप्लेसमेंट वाला नहीं आया, उसका कोई इंसिडेंट हो गया, कोई मसला हो गया, वो टाइम पर नहीं पहुँचा या उसका इशू की वजह से, या वो एब्सेंट हो गया, तो उसको फिर अपनी ड्यूटी आवर्स लॉन्ग करने पड़ जाते हैं. नो एक्स्ट्रा बोनस, नथिंग इज़ पेड. तो अगर हम देखें इंटरनेशनल लेबर रूल्स के उसमें, तो उसमें भी जो है वो 8 घंटे ड्यूटी होती है. लेकिन हमारे पास चूँकि शॉर्टेज है मैन पावर की, तो पुलिस इज़ परफॉर्मिंग बियॉन्ड द ड्यूटी. तो बहुत ज़्यादा आवर्स भी हमारे एक्स्ट्रा होते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस भी कोई नहीं होता. एंड ये कह लीजिए कि ये एक ऐसी जॉब है जिसे लोग इबादत समझ के करते हैं तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं. लेकिन अगर इसको जॉब समझ के करें, तो शायद कोई भी इतनी मीगर रिसोर्सेज में ना कर पाए. कि अगर आपको एक सिपाही को 40,000 रुपये सैलरी मिलती है, लेट्स से ग्रेड 5 पे, तो 40,000 रुपये में आप गोली खाने के लिए भी तैयार हैं, रोड पे भी खड़े हुए, वल्नरेबल भी हैं, प्लस ये कि आप जो है वो आउट ऑफ द वे जाके काम कर रहे हैं. लाइक वो काम भी कर रहे हैं जो पुलिस के हैं भी नहीं. लाइक सिविक नेचर के बहुत सारे मसाइल होते हैं लोगों के, और पुलिस उनको भी रिजॉल्व कर रही होती है. लाइक अगर बारिश के अंदर पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, तो लोगों को निकाल रही होती है, हेल्प आउट कर रही होती है, म्यूनसिपैलिटी के काम कर रही होती है. एक दफ़ा मैं थाने पर विज़िट पर गई, तो वहाँ पे 2 लोग लड़ते हुए आए ना, ख़वातीन और मर्द हजरात थे, तो आपस में बिल्कुल दस्ते गिरेबां हुए हुए थे. मैंने उनसे पूछा कि क्या इशू है आपका, तो कहने लगे कि जी हमारे घर बिजली नहीं आ रही. मैंने कहा तो बिजली नहीं आ रही तो आप क्या इलेक्ट्रिक के पास जाए, पुलिस के पास क्यों आए. सो दे सेड कि जी पुलिस ही हमें दिलवा सकती है, तो आप कॉल करें तो वो हमारी इलाके की बिजली खोल देंगे. तो मैंने कहा तो आप पुलिस के पास क्यों आए इस वक्त पुलिस स्टेशन. मैंने कहा जी हमारी आपस में घर में इतनी लड़ाइयाँ हो गई, तो वो दोनों भाई आपस में लड़ पड़े, दस्ते गिरेबा हो गए, तो हम आपकी हेल्प लेने आए. हमारे घर में लाइट नहीं है, हमारा मसला हल करा है, लाइट हमारी ऑन करना. तो इस तरह की जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, आप देखें कि पुलिस से वो हर तरह से वो कहते हैं कि जी पुलिस ही है जो हमारी हेल्प कर सकती है. सो
आई थिंक कि पुलिस अपने रोल से ज़्यादा ड्यूटी जो उसकी है उससे ज़्यादा कहीं परफॉर्म कर रही है. अगर आप लेट्स से कोई 4 से 5 आप कह लें कि पॉइंटर्स जो हैं, या 4 से 5 कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा अशद आपको लगता है कि ज़रूरत है कि उससे एक तो उनकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो भी अच्छी हो, और जनरली भी उसमें ये है कि इफ़ेक्टिवनेस एक उसके थ्रू आए? देखिए, पुलिस के अंदर देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. नोबडी इज़ परफेक्ट. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट नहीं होती. लेकिन पुलिस के अंदर ये है कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है. ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग चीज़ें पहले मैं आपको बता दूँ, ट्रेनिंग हो गई, डिसिप्लिन हो गया, ऑपरेशनल ड्यूटीज़ हो गई, इस पर तो सिक्योरिटी ड्यूटीज़ हो गई, इस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ है नहीं. फिर अगर हम बात करें इम्प्रूवमेंट की, तो उसमें हम इन्वेस्टिगेशन स्किल्स, पुलिस का जो प्राइमरी रोल है वो है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम. तो प्रिवेंशन में तो हमारी पुलिस 99% कर ही रही है. तो डिटेक्शन का जो कंपोनेंट है दैट इज़ सम हाउ निगलेक्टेड. सो आई थिंक वी शुड इम्प्रूव दैट विद ड्यू डिलिजेंस. अब जो इन्वेस्टिगेशन है, डिटेक्शन का जो हमारा है, जिसके ज़रिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरा, जब एक FIR कट जाती है तो CJS मोबिलाइज हो जाता है. तो उस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के व्हील को मोबिलाइज करने में इन्वेस्टिगेटर का बहुत अहम कलीदी किरदार है. और वो जो इन्वेस्टिगेटर है उस पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है. लाइक यू में से 250 तफ्तीशें वो कर रहा होता है पर इन्वेस्टिगेटर. हमने जब एवरेज निकाला है कि इंस्पेक्टर के पास कितने केसेस चल रहे होते हैं एक मंथ में, 200 to 250 केसेस पर इन्वेस्टिगेटर. सो वो इस तरह से सारे केसेस पे फोकस नहीं कर सकेगा. फिर हमने अगर हम सिंध पुलिस की बात करें तो हमने स्पेशलाइज्ड काडर की तरफ चले गए स्पेशलाइजेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन में. मर्डर के आईओज हमने जो बेस्ट परफॉर्मेंस जिनकी रही आईओज की, मर्डर केसेस में कन्विक्शन हुई, उनकी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की वजह से उनको हमने मर्डर के आईओज के लिए नॉमिनेट कर दिया. 25 आईओ हमने नारकोटिक्स में नॉमिनेट कर दिए कि जितने भी चर्च के और आइस क्रिस्टल और ये कोकेन, इन चीज़ों के जो एडवांस ड्रग्स आ गई हैं उसके स्पेशलाइज्ड आईओज हमने अलग किए. फिर जेंडर बेस्ड वायलेंस के, ये जो रेप के, सॉडमी के केसेस, इनके आईओज हमने सेक्शुअल ऑफेंसेस के अलग कर दिए, स्पेशल सेक्शुअल ऑफेंस इन्वेस्टिगेशन यूनिट की फॉर्म में. लाइकवाइज लोकल स्पेशल लॉज के हमने अलग कर दिए. सो ये जो स्पेशलाइजेशन है, होमिसाइडल इन्वेस्टिगेशन हो गई, रेप हो गया या अदर, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ा और हमारी कन्विक्शन इम्प्रूव हुई. वी हैड लाइक ओवरऑल हम सिंध प्रोविंस की कन्विक्शन की बात करें तो हमारे रेप केसेस की सिर्फ मैं मिसाल आपको दूं तो हमारी 5% थी, जो कि अब बढ़कर पूरे प्रोविंस की 15% है. अगर हम 2 डिस्ट्रिक्ट को हमने पायलट किया था, उसमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, तो उसकी 40% है. मोर देन 40% कन्विक्शन. आई थिंक इट्स अमेजिंग. शायद पूरे पाकिस्तान में इतना परसेंटेज नहीं है कन्विक्शन का इन केसेस में. इसी तरह से मर्डर केस के अंदर देखें तो हमारी 100% कन्विक्शन है. मर्डर के अंदर उमूमन ही होता है कि खून खुद ब खुद बोलता है और वो रास्ता मिलता चला जाता है इन्वेस्टिगेटर को, और ये नेचुरली अल्लाह की मदद आ जाती है और वो केसेस डिटेक्ट हो जाते हैं. तो मर्डर के केसेस के अंदर भी बहुत मेहनत दरकार होती है, स्पेशलाइजेशन चाहिए इसके अंदर. लेकिन जो बाकी रेस्ट ऑफ द केसेस हैं उनकी भी, तो मैं समझती हूँ कि स्पेशलाइजेशन से काफ़ी फ़र्क पड़ा और इसी को हमें पूरे पाकिस्तान में रेप्लिकेट भी करना लेकिन चाहिए. आपने मर्डर की बात की, उसमें बहुत से केसेस में आखिर में सजाएं नहीं होती हैं. आई थिंक पुलिस तो हवाले कर देती है. इसमें बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं. सिर्फ पुलिस इज़ नॉट द ओनली टियर कि जिसकी वजह से कन्विक्शन नहीं हुई. देयर इज़ प्रोसिक्यूशन, देयर इज़ जुडिशरी. एक प्रोसेस है ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है. लाइक ओवर बर्डन है जुडिशरी के अंदर. देखें आपको लॉ आपको बहुत मिलेगा, केसेस बहुत ज़्यादा हैं. इसी तरह से झूठे कंप्लेंट्स बहुत हैं, ठीक है, और इंसिडेंट कोई और होता है उसको नाम किसी और चीज़ का दे देते हैं. फिर हमारे रिसोर्सेज की बड़ी शॉर्टेज है. फिर अगर हम बात करें पुलिस की मैन पावर की, वो वाली रिसोर्सेज भी कम है. टेक्निकल स्किल्स के अंदर भी शॉर्टेज है. तो इन सारी चीज़ों को मिटिगेट करने में हमें एट पार आने में टाइम लगेगा. हम अभी एक्सेलेंसी की बात नहीं करते, हम एट पार की बात करते हैं. सो अभी हम बिलो पार हैं ओवरऑल. अगर मैं पूरी पिक्चर आपसे शेयर करूँ केसेस की, तो अब जो कन्विक्शन की हम बात करते हैं, कन्विक्शन के मल्टीपल फैक्टर्स हैं. आपकी सबसे पहली चीज़ आती है FIR सही है. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन से लेकर आपकी क्राइम सीन के विजिट से लेकर इन्वेस्टिगेशन की एविडेंस कलेक्शन तक. तो एविडेंस कलेक्शन के हवाले से हमने जो है वो अपने आईओज़ को ट्रेन किया. ना सिर्फ ट्रेन किया बल्कि उनको मुख्तलिफ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी करवाए. पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के साथ भी इनको कोलैबोरेट किया. और हमारे पास जितनी भी एविडेंसेस होती हैं उसको हम PFSL भेजते हैं. हमारे पास सिंध में लेबॉर्ट्री नहीं थी फॉरेंसिक्स की, हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है, फैसिलिटी है, लेकिन जो हमारे 26 हेड्स में जो वहाँ पर पंजाब के पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट फॉरेंसिक फैसिलिटी है, उस लेवल पर हम सिंध में रेप्लिकेट करें. इंशाल्लाह 2026 में वी विल गेट दैट इन सिंध एज वेल. सो हमारे पास बैलिस्टिक्स की टेस्टिंग का अलग मैकेनिज्म मौजूद है. जो
فارجری ہے اس کی ڈاکیومنٹ کو لیٹنٹ پرنٹ کو چیک کرنے کا بھی میکینزم ہے, اور ادر جو اسپیشلائزڈ فیلڈز ہیں وہ بھی ہے. کیمیکل ایگزامینیشن لیبس موجود ہیں, ڈی این اے کی لیبس ہیں, ہم نے اس کو آؤٹ سورس کر دیا پنجوانی سینٹر کراچی یونیورسٹی سے اور دیگر وہاں سے ہم کرتے ہیں. تو ہمارے پاس الگ الگ سے فیسلٹیز موجود ہیں, اس کو ہم کلب کر کے ایک بڑی لیبارٹری کی صورت میں لے آئیں گے 2026 میں انشاءاللہ اٹ ول بی ڈن. مین وائل ایک تو انویسٹیگیشن کو ہمیں بہتر کرنا ہے, دوسرا جو پروسیکیوشن ہے ہمارے کنٹری کو اگر ہم کمپیئر کریں ریسٹ آف دا ادر کنٹریز ڈیولپنگ یا ویل ڈیولپ کنٹریز سے, تو وہاں پہ اس طرح سے ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوری سسٹم ہے اور جو کیسز فٹ فار پروسیکیوشن نہیں ہوتے وہ آگے نہیں جاتے. ہمارے انفارچونیٹلی ہر کیس فٹ فار پروسیکیوشن ہو جاتا ہے, اس کو کوئی سفٹنگ نہیں کرتا. اگر پروسیکیوٹرز اپنا ڈیو رول کریں, جو ہمارے ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹرز ہیں, یا اس میں اگر آئی او کی مسٹیکس ہیں, فالٹی انویسٹیگیشن ہے, تو اٹ شوڈ بی کوآرڈینیٹڈ ٹائملی, جو کہ ہمارا 14 دن کا ٹائم ہوتا ہے ایف آئی آر کٹنے سے لے کر 173 کی رپورٹ تک. تو اس 14 days کے ٹائم پیریڈ کے اندر اندر اس کو اپنی تمام جو چین آف کسٹڈی ہے مینٹین کر لینی چاہیے ایک آئی او کو, اور اس کے اندر پروسیکیوٹر کو ڈے 1 سے انگیج کرنا چاہیے کہ بھائی کہاں پہ مسٹیکس ہیں, کیا چیزیں کمی بیشی ہے, اس کو وہ پورا کر لے. جب وہ چیزیں میٹ کر لے گا, میٹیگیٹ ہو جائیں گی, تو آف کورس پھر اس کا کنوکشن اچھائی کی طرف, کیس فائل اسٹرانگ ہوگی تو کنوکشن کی طرف ٹرائل جائے گا. لیکن اگر یہ ساری چیزیں شروع میں لوپ ہولز رہ جائیں, اب اس میں آئی او نے ایسا کیوں نہیں کیا, وہ جان بوجھ کر نہیں کرتا ہے, اس کے اوپر ورک لوڈ بہت زیادہ ہے, وہ ہر کیس کو اس طرح سے یہ کہہ لیجیے جسٹیفائی نہیں کر سکتا, ہر کیس کے اندر اتنی محنت نہیں کر سکتا. اور پھر اوپر سے کوئی ہائی پروفائل کیس آ جاتا ہے جس پہ بہت زیادہ میڈیا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے, اس کی طرف ساری کنسنٹریشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. مینس کہ ہم ایک بندے سے بہت زیادہ کام لے رہے ہوتے ہیں, اس کو صبح مارننگ میں کورٹس بھی جانا ہے, ٹرائل بھی ہے, مختلف ادر کیسز میں اس کی وہاں پیشی ہے, 2-3 کورٹ سے 4 کورٹ سے وہ فری ہو کے, اگر وہ ایک آئی او کی لائف اگر دیکھیں, صبح اٹھتا ہے وہ 7 بجے اور 8 بجے سے وہ کورٹس میں ہوتا ہے, اور پھر دوپہر 2:30 بجے وہ کورٹ سے فری ہوتا ہے 3 بجے تک, اور پھر جو کسٹڈی ہے اس کو جو بھی لے کر گیا ہے وہاں پہ پیش کرا کے اس کو جیل میں بھی پریزن میں بھی پہنچانا ہے, اور پریزن میں پہنچا کے 5-6 بجے فری ہوتا ہے. تو اس کے بعد وہ پھر تھانے آ کے بیٹھتا ہے, اور 6 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک وہ بیٹھ کے تفتیش کرتا ہے, اور پھر رات 12 بجے کے بعد کہیں ریڈ پہ جانا ہے. تو اس کی راؤنڈ دا کلاک آپ دیکھیے اس کی لائف بہت ڈیفیکلٹ ہے. تو آئی تھنک اس چیز کو ہمیں اسٹریم لائن کرنا چاہیے, اس کا ایک میکینزم بنانے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے باہر کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں وزٹس پہ جاتے ہیں کہ ان کے 8 گھنٹے کے بعد نوکری کے بعد کوئی پوچھتا نہیں ہے, فون بھی بند کر دیں کہ آپ کہاں ہیں, نو بڈی ول آسک. لیکن ہمارے یہاں پر آپ فون بھی بند نہیں کر سکتے, یو ہیو ٹو بی آن ڈیوٹی, رات میں بھی کال آ سکتی ہے, امیڈیٹ کوئی کیس ہو سکتا ہے, بیکاز شارٹیج آف مین پاور ہے. ایون ڈسپائٹ آل دی کنسٹرینٹس ریسورسز کے سارے, پھر بھی ہم اپنا بیسٹ آؤٹ پٹ دے رہے ہیں, اور الحمد للہ ہمارا کنوکشن ریٹ بھی امپروو ہوا ہے. سیکنڈلی کنوکشن کے علاوہ ہم نے جو اسپیشلائز یونٹس کی بات کی, ریسورس پروویژن, ان کو ہمیں ٹیکنیکل ریسورسز بھی دینی ہوں گی. ہم ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, اور آج کا دور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے, اس سے ہم اپنے آپ کو ریفرین نہیں کر سکتے کہ جو پولیس میں اگر یہ نہیں کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وی ہیو ٹو ایوالو آر آرگنائزیشن ایز پر دی کرنٹ جو ٹیکنالوجیکل نیڈس ہیں. لائک فیشیل ریکگنیشن سافٹ ویئر, ہمارے جتنے CCTV کیمراز ہیں ان کو اپ گریڈ کیا گیا. پہلے اس میں 2 میگا پکسلس کی ہوتی تھی, 4 میگا پکسلس میں پکچر بلر ہو جاتی تھی. گاڑی کا نمبر جب آپ بڑا کرتے تھے زوم کر کے وہ برسٹ ہو جاتے تھے پکسلز, اینڈ یو کین ناٹ آئیڈینٹیفائی جی کون سی گاڑی تھی, کیا ہوا, ایکسیڈنٹ کیسے ہوا, یا کرائم کمٹ کر کے ٹول کراس کر گیا. ناؤ وی ہیو انٹروڈیوسڈ S4 پروجیکٹ, سندھ اسمارٹ سرویلنس سسٹم. تو اس کے اندر ہم نے یہ کیا کہ ریئل ٹائم ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے, کیمراز وہاں ٹول پہ 40 ٹول ہیں جن کے کراس جہاں سے ہو رہی ہوتی ہیں گاڑیاں, وہاں سے ریئل ٹائم میں کیمرہ انفارمیشن ملتی ہے. ہمارے ڈائریکٹر آئی ٹی کے آفس میں, پورا سندھ میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر آئی جی آفس میں, وہاں پہ وہ بیٹھ کے ان کی ٹیم پوری اس کو آبزرو کر رہی ہوتی ہے. جیسے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے جی یہ کماڑی سے گاڑی چوری ہو کے ہب کراس کرنے والی ہے, اس روڈ پہ نکل پڑی ہے, ہم وہاں کے ساری ٹیم کو الرٹ کرتے ہیں. جیسے وہاں پہنچتی ہے ہمارا وہاں پہ اس کی ڈرائیور کی فوٹو بھی آتی ہے, گاڑی کا نمبر بھی آتا ہے, فوراً ہمیں یہ انفارمیشن ملتی ہے اور ہم اس کو وہاں پر لوکل پولیس کو انفارم کر کے اس کو اسٹاپ کرا دیتے ہیں, اریسٹ کر کے. اس طرح بہت ساری گاڑیاں جو اسنیچ ہو کے جا رہی تھیں وہ روک لی گئیں, بچے جو اغوا ہو کے جا رہے تھے ان کے بارے میں کافی کیسز ہم نے ریزالو کیے. سو ریئل ٹائم انفارمیشن از اے مسٹ. تو یہ چیزیں کرنے سے امپروومنٹ آئی, اور اس کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ساتھ ہمارے ادر سیکورٹی پروجیکٹس بھی چل رہے ہوتے ہیں, لائک CPAC ہے اور ادرز ہیں, اس کے اوپر بھی کام چل رہا ہوتا ہے. تو یہ جو بیسک چیزیں ہیں جہاں پہ پولیس کو نئے چیلنجز کا سامنا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا لاسٹ ایئر KPO پہ اٹیک ہوا, تو ان چیزوں کو دہشت گردی سے فائٹ کرنے کے لیے بھی پولیس کو ٹرین کیا جاتا ہے. ہمارے پاس RRF ہے, ریپڈ رسپانس فورس کا نیٹ ورک ہے. اس پولیس کو کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ آپ نے دیکھا کس طرح ہمارے سپاہیوں نے جمع مردی کا مقابلہ کیا اور فائٹ کیا. تو وی ہیو لاٹس آف ایگزامپلس جہاں پہ چیزیں امپروو ہوئی ہیں. تھوڑا سا اگر آپ بتائیں کہ جب ایک وکٹم جو ہے یا
ایک کوئی بھی بندہ جب آتا ہے تھانے میں یا جنرلی آپ لوگوں کے پاس، اور اسپیشلی جب ان میں خواتین آتی ہیں، تو سب سے بڑے چیلنجز اس میں کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو ظاہر ہے کوئی کرائم ہوا ہوگا، کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، بٹ اس کے علاوہ ایک اسپیشلی جب خاتون آ رہی ہیں تو ان کے ساتھ آپ نے ظاہر کافی کام بھی کیا، کافی وہ بھی کیا، جنرلی چیلنجز ان کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے دیر آر ٹو تھنگس. اگر ہم بات کریں ایک انڈر پریولیج سیگمنٹ آف سوسائٹی کی، جن کے NIC بھی نہیں بنے ہوئے، جن کے پاس بیسک نیڈس بھی نہیں ہے، تو یا ان کی میگر ریسورسز میں وہ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اگر کسی قسم کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ریموٹ ایریاز میں، فار فلنگ ایریاز سے وہ پہنچ نہیں سکتے تھانوں پر یا اپنی کمپلینٹ، لائک ایک بیٹرڈ ویمن ہے، ڈومیسٹک وائلنس کی وکٹم ہے، اس کے گھر سے تھانہ 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے اور اس کے پاس کمیوٹیشن ریسورس بھی کوئی نہیں ہے. سو ہاؤ وڈ شی کمپلین؟ تو ہم نے ابھی ریسنٹلی WCPC ویمن اینڈ چائلڈ پروٹیکشن سیل ایک ایپلیکیشن کا اجرا کیا ہے گورنمنٹ آف سندھ میں، سندھ پولیس میں، وردی IGP سندھ کی قیادت میں. WCPC اور 1715 ٹول فری ہمارا جو نمبر ہے، 1715 ہیلپ لائن نمبر، اس پہ IG آفس میں کال آتی ہے. ہمارا کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے، اور وہاں پہ جیسے کوئی کمپلینٹ ریسیوڈ ہوتی ہے تو اس کا ایک ڈیوریشن ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ کنسرن DPO کو چلی جاتی ہے. اگر وہ ہینیس کیٹیگری کی ہوتی ہے، A کیٹیگری کی، یا لائک کوئی بٹرڈ ویمن ہے، اس کو ڈومیسٹک وائلنس ٹارچر کا شکار ہے، ہرٹ ہو گیا ہے، انجری ہو گئی ہے، تو اس کو دین اینڈ دیئر وہ کنسرن آفسر کو کال چلی جاتی ہے. کچھ ہوتا ہے کہ بھائی گھر میں چیک اپ لسٹ چل رہی ہے، ڈاوری کا کیس ہے، یا کوئی بچے کی کسٹڈی کا، چائلڈ مینٹیننس کا، آلدو یہ سول نیچر کے کیسز ہیں، لیکن لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جی پولیس ہمیں دلا دے گی، اور وہ کرمنل جسٹس سسٹم میں جانا بھی نہیں چاہتے، یا وہ ان کے پاس اتنے افورڈیبلٹی نہیں ہے کہ وہ لائر کریں. تو پولیس اپنا جو گراس روٹ لیول پہ کیا کردار ادا کر رہی ہے اور کس طرح کر رہی ہے، وہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. ہمارے پاس مختلف پورٹلز ہیں، چینلز ہیں، جہاں سے ہمارے پاس انپٹ آتا ہے کمپلینٹ کا. نمبر 1 کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم، جو کہ IGP صاحب کے آفس کے اندر ہے، اس کے AIG کمپلینٹ سیل علیحدہ سے ہیں، اور اس کے بہت ساری ٹیم وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، راؤنڈ دا کلاک آپریٹرس کام کر رہے ہیں. پھر ہمارے پاس 1715 کا سندھ میں نمبر ہے، جہاں پہ IG آفس میں کمپلینٹ آتی ہے. اگین وہ راؤٹ ہوتی ہے کنسرن DPO کو، اور DPO سے پھر وہ اور رینکس میں، تاکہ جہاں پہ بھی اس کا اسپیڈی ہو جائے. تھرڈ پہ وردی IGP سندھ نے ایک واٹس ایپ پہ اپنا گروپ بنایا، پورٹل، جس میں تمام صوبے کے، سندھ پروونس کے DIGs، ایڈیشنل IGs اینڈ SSPs اس میں موجود ہیں. سول سوسائٹی، کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنس کی ریپرزینٹیوز ہیں، ٹرانسجینڈر کی ریپرزینٹیوز ہیں. So they all have different کمیشنس کے وہاں پہ ممبرز ہیں. منسٹر ہیومن رائٹس اس میں ایڈیڈ ہیں. جہاں کہیں پہ بھی کوئی بھی انسیڈنٹ کسی کی بھی نالج میں آتا ہے، سول سوسائٹی ہو گیا، پولیس ہو گیا، ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہو گئے، ملٹا سیکٹورل، تو وہ سارے اس گروپ میں پوسٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد اس میں جو کنسرن DPO ہوتا ہے، جس کا ایریا کا وہ میٹر ہوتا ہے، اس کو ویریفائی کرتے ہیں، اور ویریفائی کر کے اس پہ اگر FIR کی ضرورت ہوتی ہے، کاگنیزیبل آفینس ہے، تو اس پہ پرچہ ہو جاتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ضرورت نہیں ہے پرچے کی، تو ہماری جو WCPC آفسرز ہیں، جو ہماری تمام ڈسٹرکٹ میں 30 ڈسٹرکٹس کے اندر ہماری ڈیسک بنی ہوئی ہے. کیونکہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ ہم 40 وومن چائلڈ پروٹیکشن سینٹر بنائیں، پولیس اسٹیشنز بنائیں، تو ہم نے وہاں پہ سینٹرز بنا دیے. ان کو ہیلپ کے لیے وہاں یونٹ 6-7 بندوں پہ کمپوز کر کے اس کو کنسٹیٹیوٹ کر کے ٹیم بنا دی. ان کو ہم نے اسپیشلائز ٹریننگز دیں، اور وہ وہاں پر جینڈر بیسڈ وائلنس، ڈومیسٹک وائلنس، بچوں سے ریلیونٹ، اور یہ اسپیشلائز جتنے بھی ہیں GBV آفینسز، ان سے وہ ڈیل کرتے ہیں. جب ایک وکٹم وہاں پر ان کے پاس آتی ہے، تو ہم نے وہاں پہ اس طرح کا ایک روم دیا ہے کہ ایمبینس اس کی بہت اچھی ہے، AC انوائرمنٹ ہے، بیٹھنے کی فرنیچر اچھی کوالٹی کا ڈالا ہوا ہے. وہاں پہ جب اسی کمپلینٹ آئے تو اپنا آدھا مسئلہ انوائرمنٹ کی ویسے ہی بھول جائے کہ اس کو ایک اچھا ایمبینس اور انوائرمنٹ ملا. پھر وہاں پہ جو جینڈر سینسٹیو آفسرز ہیں، ان کو وہاں پہ ڈپلوائی کیا، جو ان کا مسئلہ حل کر سکیں، ان کی کاؤنسلنگ کر سکیں، ان کو کمفرٹ زون میں لا سکیں. اور آپ کو بتاؤں، اس سے بڑا فرق پڑا کہ خواتین کی جو ڈپلائمنٹ کی ہم نے، تو ان سے خواتین بڑے آرام سے اپنے مسائل ڈسکس بھی کر لیتی ہیں، اور بہت ساری حد تک ان کی سیٹسفیکشن لیول بھی ہے. سکسیس اسٹوریز بھی ہمارے پاس بہت ساری کیسز ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ارلی چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ آیا ہمارے پاس، اور اس کے اندر جو چھوٹے بچے ہیں، 6 سال کی بچی یا اس کی کسی 55 سال کے بوڑھے سے شادی طے کی جا رہی ہے، یا ایک 12 سال کی بچی ہے، فیملی ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ میں اس کو یوز کر کے کہ بچی کی شادی فلاں سے کر دی جائے گی اتنے ایجڈ بندے کے ساتھ، تو ہم یہ فیملیز نہیں لڑیں گے، یا کوئی آنر کلنگ کا کیس ہے. تو اس طرح ہمیں جیسی انفارمیشن ملتی ہے، ہم نے بہت سارے کیسز کو ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ پری ایمپٹیو میجرس کے تھرو جو ہے ہم نے پرو ایکٹیو پولیسنگ سے اس کو ناکام بنایا. اور اب ارلی چائلڈ میرجز ریسٹرینٹ کے جو قوانین کے تحت پرچے رجسٹر ہوتے تھے، اس کی تعداد بہت ہی کم ہو گئی ہے. لائک وہ 10 یا 12 کیسز ہمارے پاس ٹوٹل رپورٹ ہوئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلے زیادہ اس کی فریکوینسی تھی، وہ کافی حد تک ٹرکل ڈاؤن ہوئی ہے. اور جو بچوں کے کیسز تھے، اس میں نکاح خواہ کے اوپر جو نکاح کروا، سندھ کے اندر آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں ابھی تک یہ نہیں ہوا، نکاح نامے کے اندر
دلہا اور دلہن کے NIC بھی لکھنا مینڈیٹری ہیں. پہلے باپ کا ڈال دیا جاتا تھا. جی, تو اب جو ہے وہ اس میں دلہا اور دلہن کا NIC نہیں ہوگا تو شادی نہیں ہوگی. مینس کہ جو شادی کی ایج ہے وہ 18 ایئرس ہے. اگر 18 ایئرس سے کم کی ہوگی تو وہ ڈکلیئر نہیں ہوگی, اور اس میں نکاح خواہ جس نے نکاح پڑھایا وہ بھی قصوروار ہے, اس کو بھی جیل ہوگی, اور پیرنٹس بھی اس کے اندر جو ہے وہ آفینڈرز میں آئیں گے کہ کم عمر کے اس میں لیجسلیشن کے مطابق شادی نہیں کرنی چاہیے. اور اوور آل اگر ہم دیکھیں تو جو کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے اس سے ہمیں رسپانس بہت اچھا آتا ہے. ہمارے پاس کمپلینٹس جیسے بھی آتے ہیں, جہاں سے بھی جتنے بھی ڈور سے ہمارے پاس ریسیوڈ ہوتی ہے, تو ہم اس کو کنسرن DPO کو بھیج دیتے ہیں, اور پھر وہاں سے وہ ریزالو کرتے ہیں. 24 گھنٹے میں اس کا ڈسپوزل ہو جاتا ہے. لیکن اگر FIR میں کنورٹ نہیں ہوتی تو ہماری جو ADR ہے, آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم, اس سے بہت ہیلپ ملتی ہے. کمیونٹی کے ریپرزینٹیوز نوٹیبلس کو ہم بٹھاتے ہیں اور وہ بلا کر ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, اور اس طرح کے چھوٹے موٹے جو پیٹی اوفینسز ہیں جن کے لیے کاگنیزنس لینے کی ضرورت نہیں, میں ان کیسز کی بات کر رہی ہوں. ادروائز تو اگر ہم جینڈر بیسڈ وائلنس کی بات کریں یا اس طرح کے کیسز میں, تو پہلے یہ تصور کیا جاتا تھا کہ فیملی ڈسپیوٹس ہیں, فیملی ایشوز ہیں, اینڈ عورت گھر میں ہی مسئلے حل کرے. لیکن اب ہماری جو جتنی بھی ٹریننگز ہیں, لیجسلیشنز ہیں, یہ ساری یہ خواتین کو تحفظ فراہم کرتی ہیں, اور اب بہت ساری عورتوں نے آ کر اس سے ہیلپ لی ہے. تو ہمارے پاس تقریباً 8664 کمپلینٹس ڈیجیٹلی ریسیوڈ ہوئی, اینڈ اٹ از ناٹ نیسیسری. یہ ہماری 1 سال کا ڈیٹا ہے. پچھلے سال کی جنوری سے 2023 سے لے کے اور یہ 2020 اگست تک ہے, 20 منتھس کا ڈیٹا ہے. تو اس کے اندر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو 8664 کمپلینٹس ہیں ڈیجیٹلی ہوئی. اس میں ضروری نہیں ہے کہ کمپلیننٹ خود آئے کمپلین کروانے کے لیے. لائک آپ نے دیکھا کہ آپ کے برابر والے بنگلو میں یا گھر میں کسی بچی کے اوپر وائلنس ہو رہی ہے, ڈومیسٹک وائلنس, یا ارلی چائلڈ ہے اور چھوٹا بچہ ہے اور اس کو 12-13 سال سے گھر کے کام کروائے جا رہے ہیں, زبردستی اس کو رکھ لیا, ٹریفک کر کے بچہ آیا ہوا ہے, تو آپ آن دا بہاف آف دی کمپلیننٹ یو کین کمپلین اف یو ہیو سین سم تھنگ. تو آپ اس میں اپنا CNIC ڈالیں اور بتائیں کہ میں نے یہ واقعہ دیکھا, میرے پڑوس میں یہ ہو رہا تھا, تو پولیس وہاں پہ ریسکیو بھی کرتی ہے, رسپونڈ بھی کرتی ہے. اٹ از آپ اپنے موبائل میں اپلیکیشن WCPC کے نام سے اس کو سندھ پولیس کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں, اینڈ اس میں رجسٹر کر کے آپ اس میں اپنا کمپلینٹ کر سکتے ہیں. آن بہاف آف اینی کمپلیننٹ اس کا بھی کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے خود کریں وہ. ایک تو یہ فیسلٹی دی گئی کہ اس میں آنے کا ایک تو وہ بھی ٹائم بھی سیو ہو گیا, آپ کو آنا بھی نہیں پڑے گا, اور اگر فزیکلی وزٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. لائک وائز حیدرآباد کے اندر ایک بڑی فیسلٹی ہے, حیدرآباد میں پولیس فیسیلیٹیشن سینٹر ہے. وہاں پر جیسے آپ عوام الناس کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں, پولیس ویریفیکیشن چاہیے, باہر کا ویزا جا رہا ہے, کینیڈا جا رہے ہیں, ویریفیکیشن کرنی ہے, کہیں جاب چاہیے, ویریفیکیشن چاہیے ہے, NIC کھو گیا, لاسٹ اینڈ فاؤنڈ انٹری کرنی ہے, یا ڈرائیونگ لائسنس رینیول کرنا ہے, لرننگ لائسنس چاہیے, تو وہ تمام انڈر ون امبریلا 25 سے 30 کیسز, سم ٹائم 35 to 40 بھی چلے جاتے ہیں. جو بچے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا کھو جاتے ہیں, تو ان کو ڈھونڈنے کے لیے پولیس جو ہے وہ اپنا ایک اہم کلیدی کردار ادا کر رہی ہے, اور اس طرح بہت سارے بچوں کو ان کے پیرنٹس سے ملایا ہے. میں سمجھتی ہوں اس طرح کی کافی انیشیٹیوز ہیں جس سے چینجز آئے ہیں, اور ایسی جگہوں پر ویمن کی تعیناتی سے بہتری آئی کہ خواتین کے ایک تو مسائل حل ہونا شروع ہو گئے, دوسرا وہ خواتین جو تھانوں میں آنا معیوب سمجھتی تھیں انہوں نے آنا شروع کیا. اور اب اس کا پولیس ڈپارٹمنٹ پہ جو امپیکٹ ہوا اس میں یہ کہ اب خواتین CSS کے تھرو ہو خواہ یا لوور کانسٹیبلری میں, انہوں نے فرسٹ چوائس رکھ کے پولیس میں آنا شروع کیا. سو پہلے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی میں مثال دوں آپ کو, 250 خواتین تھیں. دین وی اسٹارٹیڈ ریزنگ اویئرنیس سیمینارز ایٹ ویریس اسکول, کالج, یونیورسٹیز. Now we have more than 4,000 personnel جو women officers ہیں سندھ پولیس میں. So it has increased, it's swelled in number. تو اس سے کافی چینج آیا, اور ابھی بھی خواتین دیکھیں CSS میں نے آپ کو بتایا کہ 8 خواتین ٹاپرز میں, اس میں اس بیچ میں 18 میں سے 8 خواتین پولیس میں CSS میں. تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے, اور اسی طرح سے انشاءاللہ چینج آتا رہے گا پازیٹیو, اینڈ وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ کہ ہم کمیونٹی کو سرو کریں. اور ہمارے لیے خود بھی ایک بہت بڑے پریسٹیج اور آنر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ ہم عوام الناس کی خدمت کر سکیں. سروس ٹو کمیونٹی, سروس ٹو گاڈ. اور ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, اور ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ پولیسنگ کے اندر ہمیں عبادت بھی ہو رہی ہے, کمیونٹی کی سروسز بھی ہو رہی ہے, اور اس کام کے کرنے کی عوض ہمیں تنخواہ بھی مل رہی ہے. تو یہ تو ہمارا ڈبل ایک وہ ہے. لیکن اگر اس سروس کو عبادت سمجھ کے کیا جائے, بہت مزہ آتا ہے کام کرنے میں بھی, اینڈ اٹس مائی پیشن, اینڈ آلویز اسی طرح میں لوگوں کی مدد کرتی رہتی ہوں. سو ایک مجھے یونیفارم میں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے, لیکن اپارٹ فرام دیٹ بھی یہ آپ کی شاید نیچر ہوتی ہے. میری والدہ سے میں نے یہ چیز سیکھی کہ وہ کسی پڑوس میں خاتون بیمار ہیں, اب نہیں بیٹا ان کا کوئی ہے نہیں, وہ بیوہ ہیں, ان کو ہاسپٹل لے کے جانا, گھر میں کھانا نہیں بنا, ممی سے پوچھا ممی ہم اسکول سے کھانا کیوں نہیں بنا, بھوک لگ رہی ہے, تو ڈیسائڈ کہ میں ان کو آنٹی کو لے گئی تھی ہاسپٹل, ان کا کوئی ہے نہیں. تو لائک یہ چیزیں دیکھ دیکھ کر سیکھنے کو ملا. اور سوشل جو سروسز ہیں, تو آج شاید آپ نے پوچھا تھا اسٹارٹ میں سوال کہ پولیس میں کیسے اور
کیوں؟ تو وہ ایک شوق کی بات ہوتی ہے, پیرنٹس کی ٹریننگ ہوتی ہے, آپ کی نرچرنگ, آپ کا جو پرورش ہوتی ہے اس کے اندر وہ چیزیں شاید پیرنٹس کی طرف سے بھی انکلکیٹ ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے شاید کوئی کام لینا چاہتا ہے تو آپ کو وہ ایک بگ رسپانسبلٹی, اور وہ یونیفارم کی صورت میں ہے. تو یونیفارم اٹ سیلف ایک بہت بڑی ہمارے لیے آنر اور پریسٹیج کی بات ہے, نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی, سب کے لیے. لاسٹلی مجھے بتائیں, آئی تھنک وہ آڈینس جو دیکھ رہی ہو کہ وہ کہیں گے آپ کے پاس سندھ پولیس کے آفیسر ہیں, کچے کے ڈاکوؤں کو کیوں نہیں ابھی تک ہم لوگ قابو کر سکے ہیں؟ واٹس دا ریئل پرابلم؟ میں نے کبھی وہاں سرو نہیں کیا, اس لیے میں ایگزیکٹ آپ کو نہیں بتا سکتی وہاں پہ کہ کیا ہے. لیکن دیکھیے اگین, جو میں صرف روڈ اور انفراسٹرکچر کی بات کر لوں تو وہ بھی کوائٹ ڈیفیکلٹ ہے کہ وہاں پہنچنا. میرے خیال ہے اس کے اوپر کافی اسٹریٹجیز ڈیوائز کی جا رہی ہیں. یو ول سی دا چینج ان نیئر فیوچر, اینڈ آئی کین ناٹ کامنٹ آن دس بیکاز کہ مجھے اس کی گراس روٹ لیول پر انفارمیشن نہیں ہے, تو کیونکہ میں نے اس ایریا میں کبھی سرو نہیں کیا, مجھے اس قدر آئیڈیا نہیں ہے کہ میں یہاں پر کوئی ورڈکٹ دے سکوں. لیکن اتنا مجھے ضرور معلوم ہے کہ اس حوالے سے کافی مشینری اکوپمنٹس اور اس حوالے سے تیاری ہے, تو انشاءاللہ یو ول سی دا چینج. Hope for the best. Shala, thank you so much for taking the time out. Pleasure talking to you. Thank you.